بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 5 ذی القعدہ 1444 ہجری مطابق 26 مئی 2023 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء قسط نمبر 34، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مضمون نگار مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ پہلی بیعت عقبہ میں 12 لوگ شریک تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں پر بیعت کی تھی، جیسے کہ ہم ایک ہی اللہ کی عبادت کریں گے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ہم چوری زناکاری نہیں کریں گے، ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے، کسی کی چغلی نہیں کیا کریں گے، ہم ہر بات اللہ کے نبی کی اطاعت میں کریں گے۔ جب وہ لوگ حج سے فارغ ہو کر مدینے جانے لگے تو انہوں نے درخواست کی کہ ہمارے ساتھ کسی قاری یعنی پڑھنے والے کو بھیج دیجئے جو ہمیں قرآن کی تعلیم دے، دین کے احکام سکھائے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ حضرت مصعب حضرت اسعد بن زرارہ کے مہمان بنے، اور حضرت اسعد مدینے کی ان 6 لوگوں میں سے تھے جو سب سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت مصعب اور حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہما نے مل کر مدینے میں جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ ان کی محنت سے مدینے کے 2 بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر اسلام لے آئے۔ ان کے اسلام لانے سے ان کا پورا قبیلہ بنی عبد الاشہل اسی شام کو مسلمان ہو گیا۔ حضرت مصعب تبلیغ کرتے رہے، یہاں تک کہ 1 سال کی مدت میں ہی اوس و خزرج کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں کچھ لوگ مسلمان نہ ہو گئے ہوں۔ چنانچہ جب اگلے سال 13 نبوت کو مدینے کے لوگ جو تقریباً 500 کے قریب تھے حج کرنے گئے تو ان میں سے 75 مسلمان شامل تھے، 73 مرد اور 2 عورتیں۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ تھے۔ ان لوگوں کو مدینے کے مسلمانوں نے اس لیے بھی بھیجا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے آنے کی دعوت دیں۔ 12 ذی الحجہ کو مینا کی اسی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، جہاں پچھلے سال پہلی بیعت عقبہ میں ہوئی تھی۔ یہ لوگ چھپ کر طے شدہ جگہ پر پہنچے تاکہ کوئی دشمن انہیں دیکھ نہ لے۔ وہاں ان باتوں پر بیعت ہوئی جیسے چستی اور سستی ہر حال میں بات سنیں گے اور مانیں گے، تنگی و خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کریں گے، بھلائی کا حکم دیں گے، برائی سے روکیں گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور اللہ کے معاملے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ جب بھی میں یعنی اللہ کے رسول ان کے پاس جائیں گے تو وہ اللہ کے رسول کی مدد کریں گے، اور جس چیز سے وہ اپنی جان اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں اسی سے وہ اللہ کے رسول کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بدلے میں ان لوگوں کے لیے جنت ہوگی۔ انصار نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ ثانیہ یعنی عقبہ کی دوسری بیعت کہا جاتا ہے۔ جاری فکر و نظر، بچوں کے ایمان اور عقیدے کی فکر کیجیے۔ ابو طلحہ بن عارض ندوی۔ بچوں کی دینی و اخلاقی تعلیم کی فکر کرنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ حکومت کی جانب سے جو نئی تعلیمی پالیسی سامنے آئی ہے اس کے بعد یہ ضرورت شدت سے محسوس کی جانے لگی ہے کہ 7ویں 8ویں کلاس تک کے بچوں کے لیے خاص طور سے اپنے گھر میں دینی ماحول بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے اس اسکول میں رہیں اپنے ایمان و عقیدے کا سودا نہ کر سکے۔ اس سلسلے میں ہر ماں باپ کو ان 2 باتوں پر خاص توجہ دینی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ نمبر 1 ان کی دینی تعلیم، نمبر 2 ان کی اخلاقی تربیت پر توجہ دینی چاہیے۔ دینی تعلیم یعنی اپنے بچوں کو دین کی بنیادی تعلیمات سے واقف کرائیں، انہیں قرآن مجید کی تعلیم دیں، کچھ سورتیں کچھ حدیثیں یاد کرائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، نبیوں کے قصے، صحابہ کرام اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات انہیں سنائیں، اسلامی تاریخ سے انہیں واقف کرائیں، انہیں حلال و حرام کی تعلیم دیں، ان کے عقیدے کو مضبوط کریں۔ وہ 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز ادا کرنے اور روزے رکھنے کی عادت ڈلوائیں، ان کے اندر یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہر وقت ان کی نگرانی کر رہا ہے۔ اسی طرح نمبر 2 اخلاقی تربیت، کہ بچوں کی اخلاقی تربیت پر توجہ دینا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شروع ہی میں بچوں کو یہ بتائیں کہ سچائی، امانت داری، بہادری، احسان، بڑوں کی عزت، ماں باپ، رشتہ داروں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، دوستوں کے حقوق کا خیال، کمزوروں کی مدد، یہ سب اچھے اخلاق ہیں جن کو اختیار کرنا چاہیے۔ جھوٹ، چوری، گالی گلوچ، وعدہ خلافی، چغل خوری، بدگمانی، غیبت، سود خوری، بے ایمانی،
حسد، کینہ، کپٹ وغیرہ، یہ سب برے اخلاق ہیں جن سے بچنا چاہیے۔ یہ چیز اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا بچہ جدید تعلیم تو اپنے اسکول میں حاصل کر لے گا، لیکن اس کی دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا کوئی نظام اسکول میں نہیں ہوگا، بلکہ اندیشہ ہے کہ اسے ایسی چیزیں پڑھائی جائے جن سے اس کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جائے۔ اب اگر ہم اپنے گھر میں ہی اسے دینی تعلیم نہ دلوا سکیں تو پھر اس کے ایمان کے بچنے کا کوئی ذریعہ نہ ہوگا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسا ماحول بنائیں کہ ہمارا بچہ کسی بھی اسکول میں تعلیم حاصل کرے، اس کا ایمان، اس کا یقین کبھی ڈگمگائے نہ، اور وہ اپنے عقیدے کے بارے میں کسی شک و شبے کا شکار نہ ہو سکے۔ ہمیں یہ بات اچھی طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر ہمیں خود کرنی ہوگی، یہ کام کوئی حکومت یا کوئی اسکول نہیں کرنے والا۔ مسائل: درود شریف پڑھنے کے مستحب مواقع، مولانا محمد فرید حبیب ندوی۔ ویسے تو جب بھی موقع ملے درود پاک پڑھ لینا چاہیے، لیکن مندرجہ کچھ ایسے موقع ہیں جہاں پر پڑھنا خصوصیت کے ساتھ مستحب ہے، جیسے جمعے کے دن، جمعے کی رات کو، صبح کے وقت، شام کے وقت، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، مسجد سے نکلتے ہوئے، اذان کے بعد، دعا کے شروع میں، دعا کے درمیان میں، دعا کے آخر میں، آپس میں ملاقات اور جدائی کے وقت، تقریر کے وقت، پڑھائی کے وقت، مطالعے کے دوران، حدیث شریف کی تدریس کے وقت، نکاح کے خطبے میں، تلبیہ یعنی لبیک پڑھنے کے بعد، سعی کے دوران، صفا و مروہ پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضری کے وقت، کسی چیز کے بھول جانے کے وقت وغیرہ، ان وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ کتاب المسائل، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 494۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔